الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں زاہد محمود اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل MFR آن لائن قرآن اکیڈمی کا سلسلہ رمضان کی عبادات۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے چھٹے روزے میں کون کون سی عبادات کرنی ہیں اس کا ذکر کیا تھا۔ آج ہم 7ویں روزے کی عبادات کون کون سی ہیں اس کے بارے میں انشاءاللہ عز و جل بات کریں گے۔ اس سے پہلے میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ اسلامی ڈیٹ جو ہے وہ مغرب سے شروع ہوتی ہے، تو یہ جو عبادات میں آپ کو بتاتا ہوں یہ مغرب سے آپ نے شروع کرنی ہے۔ ہر روزے کی اس کی مغرب سے آپ اس کی عبادات شروع کریں گے، کیونکہ جیسے ہی مغرب ہوتی ہے تو اسلامی ڈیٹ چینج ہو جاتی ہے۔ تو چلیں اب بات کرتے ہیں اس روزے میں کون کون سی عبادات کرنے سے ہم اس کی روحانیت کو اور اس کی برکتوں کو آسانی سے اور زیادہ لوٹ سکتے ہیں۔ سب سے پہلے فجر کی نماز جب آپ پڑھ لیں تو اس کے بعد یا کریم، اللہ تعالیٰ کا یہ اسم ہے، 100 مرتبہ آپ اس کو پڑھ لیں۔ پھر ظہر کی نماز ادا کرنے کے بعد 5واں کلمہ استغفار 11 مرتبہ آپ اس کو پڑھ لیں۔ پھر عصر کی نماز پڑھنے کے بعد سورۃ الفاتحہ جسے الحمد شریف بھی کہتے ہیں 7 مرتبہ آپ اس کو پڑھ لیں۔ پھر مغرب کی نماز جب آپ پڑھ لیں اس کے بعد تیسرا کلمہ تمجید، اس کو 100 مرتبہ آپ پڑھ لیں۔ عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد صلاۃ تسبیح ادا کریں۔ صلاۃ تسبیح کی جو فل ڈیٹیل ویڈیو ہے وہ میں نے اپلوڈ کی ہوئی ہے، اس کا لنک میں ڈسکرپشن میں نے ڈال دیا ہے، وہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ابھی میں اس کا شارٹ سا طریقہ بھی آپ کو بتا دیتا ہوں۔ تو اس کے لیے آپ 4 رکعت کی نیت کریں گے، اللہ اکبر پڑھتے ہوئے ہاتھوں کو باندھ لیں گے اور پھر ثنا پڑھیں۔ ثنا پڑھنے کے بعد 15 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر یہ تسبیح پڑھیں گے، اور پھر تعوذ، تسمیہ، سورۃ الفاتحہ اور پھر ساتھ کوئی سی بھی سورت ملانے کے بعد پھر یہی تسبیح 10 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ پھر اللہ اکبر پڑھتے ہوئے رکوع میں چلے جائیں گے۔ رکوع کی 3 بار تسبیح پڑھنے کے بعد پھر 10 مرتبہ یہی تسبیح سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ پھر سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد کہتے ہوئے سیدھا کھڑے ہوں گے اور ہاتھوں کو نیچے کیے ہوئے اس کیفیت کو کوما کہتے ہیں۔ تو اس کیفیت میں پھر 10 مرتبہ پڑھیں گے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ پھر اللہ اکبر پڑھتے ہوئے سجدے میں چلے جائیں گے۔ سجدے کی 3 دفعہ تسبیح پڑھنے کے بعد پھر 10 مرتبہ یہی تسبیح سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ پھر اللہ اکبر پڑھتے ہوئے بیٹھ جائیں گے۔ 2 سجدوں کے درمیان جو بیٹھا جاتا ہے اسے جلسہ کہتے ہیں۔ پھر اس کیفیت میں آپ نے 10 مرتبہ پڑھنا ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ پھر اللہ اکبر پڑھتے ہوئے دوسرا سجدہ کریں گے، اور پھر سجدے کی تسبیح پڑھنے کے بعد 3 مرتبہ پھر 10 مرتبہ یہی تسبیح سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اس طریقے سے آپ کا ایک رکعت میں ہوا 75 مرتبہ، اور 2 رکعت میں ہو جائے گا 150 مرتبہ، اور 4 رکعت میں 300 مرتبہ آپ نے اس تسبیح کو پڑھنا ہے۔ جب آپ سجدے کا 2 سجدے کر لیں تو دوسری رکعت کے لیے جب آپ کھڑے ہوں گے تو سورۃ الفاتحہ شروع کرنے سے پہلے پھر 15 مرتبہ پڑھ کر اسی ترتیب سے آپ دوسری رکعت کو مکمل کریں گے، اور دوسری رکعت میں جب التحیات یعنی تشہد میں بیٹھیں گے تو اس کیفیت میں اس تسبیح کو نہیں پڑھنا۔ تشہد کے بعد درود ابراہیم پڑھیں اور پھر دعا پڑھیں رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، پھر یہ آپ تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ تو تیسری رکعت پہلی رکعت کی طرح ثنا سے شروع کریں گے اور پھر 15 مرتبہ پڑھ کر اسی ترتیب سے تیسری رکعت مکمل کریں گے، اور پھر اسی طریقے سے
چوتھی رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ چوتھی رکعت کو بھی سورۃ الفاتحہ سے پہلے 15 مرتبہ یہی تسبیح پڑھنے کے بعد اسی ترتیب سے آپ چوتھی رکعت کو مکمل کر کے آپ اس طریقے سے اس تسبیح کو ادا کر سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح معنوں میں اپنی عبادت کرنے اور رمضان المبارک کو صحیح معنوں میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور بالخصوص اللہ عز و جل ہمیں اس وبا، اس وائرس سے محفوظ فرما کر جلد از جلد اس سے نجات نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ نیکسٹ ملتے ہیں اگلے روزے کی عبادات کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ رمضان